قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق اللہ العظیم. ماہ محرم الحرام کے ابتدا میں حضور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے لیے حاضر ہیں. یہ تقریب سعید انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک کی طرح اس مرتبہ ماہ محرم الحرام میں بھی اس کا انعقاد کیا گیا ہے. محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس ماہ مقدسہ میں عموماً شان اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم بیان ہوا کرتی ہے. قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے شریعت کے احکام سکھلانے پر، دین متین کے احکام تمہیں بتانے پر، دین اسلام کے دامن میں تمہیں دامن رحمت میں جگہ دینے پر کچھ بھی طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک مطالبہ ہے کہ میری اہل قرابت سے محبت کرو، مودت کرو. اور یاد رکھیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیات ہیں جن کی محبت، جن سے عقیدت، جن سے لگن، جن سے پیار کا مطالبہ کسی انسان نے نہیں کیا، بلکہ اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کا مطالبہ خود خالق کائنات نے ہم سے کیا ہے اور قیامت تک مومنین سے کیا ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر صبح قیامت تک آخری فرد مومن تک ہر ایک سے یہ مطالبہ ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے استطاعت اور اپنے اپنے علم و فہم کے مطابق اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا. کہ آج پرفتن دور میں ہر اعتبار سے اہل بیت اطہار کو اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، خصوصاً خلفائے ثلاثہ اور اہل بیت اطہار مولا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کے نفوس قدسیات، اور پھر خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ بالخصوص میں نے عرض کیا، بالعموم تمام صحابہ کرام الا ماشاءاللہ چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر باقی تمام صحابہ کو اہل بیت اطہار کا گستاخ قرار دیا جاتا ہے. اہل بیت اطہار سے اصحاب رسول کی جنگ بتائی جاتی ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے. سب سے پہلی بات وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نفوس قدسیات ہیں، وہ جو پہلے قرآن کے نزول کے بعد قرآن کے سامعین ہیں، وہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے سب سے پہلے قرآن سننے والے، جب ان کو حکم ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو نماز کی فرضیت کا، تو کوئی صحابی تاریخ میں کوئی صحابی نماز کے اندر سستی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. جب حکم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو کوئی بھی صحابی تاریخ کے اندر ماہ رمضان کے احترام اور تعظیم میں سستی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. جب حکم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، کوئی بھی صحابی زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتا ہوا نظر نہیں آتا. جب حکم ہوتا ہے کہ حج بیت اللہ فرض ہے تو کوئی بھی صحابی حج بیت اللہ استطاعت کے باوجود اس کی ادائیگی میں سستی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. یہ عجیب بات ہے کہ اسی قرآن نے حکم دیا کہ اہل قرابت سے محبت ہو، اہل قرابت سے مودت کرنی ہے. یہ مصطفیٰ کا مطالبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا مطالبہ اور ذات خدا کا بھی مطالبہ ہے، ذات مصطفیٰ کا بھی مطالبہ، اور ذات جو ہے خود اللہ کے کلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن صحابہ کرام نے اولین سامعین ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن سیکھنے والے، سننے والے صحابہ کرام کے نفوس قدسیات ہیں، جنہوں نے قرآن کے ہر حکم کو سر پہ تاج کی طرح سجا کے رکھا ہے. اپنے مقدر پہ وہ نازاں ہیں اس بات پر کہ ہمیں قرآن مصطفیٰ نے سنایا، اور قرآن کریم کے ہر حکم پر وہ عمل کرنے کے لیے ہمیشہ وہ تیار اور سر تسلیم خم رہے
تو کیا یہ گمان کبھی کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ ہو کر نماز کی فرضیت سے تو پیچھے نہیں ہٹتے، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے میں تو سستی نہیں کرتے، حج کی ادائیگی میں تو سستی نہیں ہوتی، عمرہ کرنے میں تو سستی نہیں ہوتی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تو سستی نہیں ہوتی، قرآن کے کسی حکم میں صحابہ سستی نہیں کرتے اس کو پورا کرنے میں، تو کیا یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں یہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کی مودت قرآن نے ہم سے مانگی پھر بھی یہ سستی کرتے ہوں گے؟ اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت قرآن نے ہم سے مانگا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مانگا ہے، اور خود خالق کائنات نے اس کا مطالبہ کیا ہے امت مسلمہ سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مودت کا یہ مطالبہ اللہ نے کیا ہے۔ قطعاً یہ بات نہیں ہو سکتی کہ صحابہ قرآن کے تمام احکامات پہ عمل کرتے ہوں، صرف اور صرف اہل بیت کے معاملے میں قرآن کے حکم سے روگردانی کرتے ہوں، یہ عقل بھی تسلیم اس بات کو نہیں کرتی، ورنہ قرآن نے تو نقل کے اندر تو بے شمار ایسے دلائل ہیں، قرآن کے بے شمار ایسی آیات بینات ہیں جن میں صحابہ کرام کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، زندگی میں ہی کامیابی کی بشارت دے دی گئی ہے، زندگی میں ہی ان کے جنت کی بشارت انہیں دی گئی ہے، ہر طرح کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، بلکہ صرف ان کے اپنی کامیابی نہیں، قیامت تک صحابہ کرام کی سیرت کو امت کے لیے نمونہ کے طور پہ قرآن و حدیث میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت والے ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر سارے کے سارے بڑے سخت ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں۔ وہ جو صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل ہیں، کہ قرآن نے فرمایا والذین معہ، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت والے ہیں، صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، درجہ صحابیت پانے والے ہیں، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، رحم دل ہیں۔ تو ایمان سے بتائیے کون ہے جو بندہ قیامت کی صبح طلوع ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ایک بھی فرد کو رسول اللہ کی معیت سے نکال سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی تک ایک بھی صحابی کو کون شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے جو معیت بیان کی اس معیت سے وہ خارج کر سکتا ہے؟ تو جب سارے صحابہ رسول اللہ کی معیت والے ہیں، سارے اہل بیت اطہار رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں حسنین کریمین سمیت، اور پھر حضور کے اہل بیت اطہار ہونے کی سعادت کو انہیں حاصل ہے، تو وہ کیا اہل بیت اطہار رسول اللہ کی معیت والے نہیں اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت والے نہیں؟ اور قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جو بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت والے ہیں، کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آ گئے ہیں، اور جن کو ایمان پر موت نصیب ہوئی ہے، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ گویا قرآن کے ان آیات بینات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم و سلام اللہ علیہم کے مابین کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا، کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی، کوئی ایسی عداوت نہیں تھی، کوئی بغض و عناد اور نفرت نہیں تھا۔ اختلاف رائے ہونا کسی معاملے میں کسی مسئلے میں الگ بات ہے، نفرت ہونا الگ بات ہے۔ نفرت صحابہ والے بیت کے اندر مابین کوئی نفرت، تاریخ گواہ ہے کہ کوئی نفرت نہیں پائی گئی۔